بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے مکات دوم میں سبق اردو ادب میں سبق جو ہے وہ اوں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ یہ سبق جو ہے طنز و مزاح کی صورت میں مصنف نے لکھا ہے، اور یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہر بات کو مذاق میں ختم کر دیتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ ہر وقت جو ہے ہم ٹال دیتے ہیں، ہر بات کو ہم ٹال دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ یہ کام بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، آرام سے کر لیں گے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ اور جب پھر وقت نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ خاص طور سے وہ بچے جب امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں، جو کہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور وقت پر نہیں پڑھتے اور نہ ہی وقت پر یاد کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارا رویہ آگے چل کر بہت سے مسائل پیدا کر دیتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ ہم جو ہیں وہ اس وقت ہر بات کو اوں کہہ کر یا ہوں کر کے ٹال دیتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مصنف جو ہیں وہ اس سبق میں ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر کام اپنا وقت پہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ تو ہم اپنے سبق کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 99 جو ہے وہ آپ کھولیے اور اس کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اسکول کالج کی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر حیدرآباد دکن چلے گئے۔ وہاں پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے، پھر محکمہ انتظامیہ میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے۔ ان کے مضامین میں سر سید مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ بہت مشہور ہیں۔ دہلی کی با محاورہ زبان، سنجیدہ ظرافت کے علاوہ واقع نگاری کے لحاظ سے بھی ان مضامین کو اردو نثر کے شہپاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ تو اب آپ کا تعارف مکمل ہوا۔ اب ہم جو ہے وہ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 99 پہ دیکھیے۔ طالب علموں کو دیکھو تو اونگ کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیا، امتحان کا خیال آیا تو اونگ کر دی، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر یہ اونگ یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا، فیل ہوئے، اس فیل ہونے پر بھی اونگ کر دی۔ یہ اونگ بہت بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ باپ زندہ ہیں، کھانے پینے اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر مر بھی گئے تو جائیداد موجود ہے۔ یعنی کہ بچے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم فیل بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے ابو جو ہے یا والد صاحب کی جو جائیداد ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہے، یعنی کہ جہاں سے قرضہ ملتا ہے وہ قرضہ ہمیں آسانی سے دے دیں گے، پھر پڑھ لکھ کر ہم اپنا وقت ضائع کیوں کریں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ابھی ہماری تو عمر ہی کیا ہے، 18 برس ہے، مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو گئے تو کیا حرج ہے۔ مڈل کا امتحان یعنی کہ 8 کلاس، 30 سال کی عمر تک انٹر کر پاس کر لیں گے اور سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے، یعنی کہ ہمیں سفارش کے ذریعے نوکری مل جائے گی، یا کم سے کم ولایت جانے کا قرضہ تو ضرور مل جائے گا، کوشش کی تو بعد میں معاف ہو سکے گا۔ اس فیل ہونے پر ادھر انہوں نے اونگ کی اور ادھر ماں باپ نے اونگ کی، یعنی کہ فیل ہونے پر بچوں کو بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اور کچھ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اونگ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اب آئیے صفحہ نمبر 100 پہ۔ اس صورت میں ابا اور اماں کی اونگ کا دوسرا مطلب ہے کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، کچھ کہا تو ایسا نہ ہو کہ رو رو کے جان ہلکان کر لے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ غرض اس اونگ نے صاحبزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا، یعنی کہ ابا اماں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم نے زیادہ اپنے بچے کو ڈانٹا تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہی کوئی نقصان کر لے اور ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے۔ گھر والی کی اونگ سب سے خطرناک اونگ ہوتی ہے۔ گھر والی سے مراد ماں یا بیوی،
کسی ماما پر خفا ہو رہی ہیں، ماما ملازمہ، اور وہ برابر جواب دیے جاتی ہے۔ یہ اوں کر کے خاموش ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اگنور کر دیتی ہیں۔ لیجئے بھائی نوکر تو شیر ہو گئے، گھر کا سارا نظام درہم برہم، خود ان کے اختیارات سلب، یعنی کہ ان کے اختیارات ان کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔ گھر کی حکومت ان سے چھن جاتی ہے، ماماؤں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، تھوڑا بہت شور مچایا، آخر اوں کہہ کر خاموش بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہے؟ پٹاری میں سے کتھا چھالیا غائب، خرچ کی صندوقچی سے روپے پیسے غائب، صندوقوں سے کپڑے غائب، غرض رفتہ رفتہ سارے گھر کا صفایا ہو گیا۔ ماما نے رکابی توڑ ڈالی، شکایت کی، انہوں نے وہی اونھ کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشے اور چینی کا اتنا ٹوٹا سامان نکلا کہ کئی صندوق بھر جائیں۔ بچوں نے کوئلے سے دیواروں پہ لکیریں کھینچ دیں، دروازوں پر پینسل سے کیڑے مکوڑے بنا دیے۔ پہلے تو تھوڑا بہت بگڑیں اور پھر اوں کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ یعنی کہ جس وقت بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس وقت تو ڈانٹا نہیں، اور بعد میں تھوڑا بہت ڈانٹ کے اور پھر چپ ہو گئیں۔ اب رہے میاں تو ان کی اوں سب سے زیادہ تیز ہے۔ بیوی کسی بات پر بگڑیں اور میاں اوں کہہ کر باہر چلے گئے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 101 پہ آ جائیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ اوں بعض دفعہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کار نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اوں کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اوں کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اوں کی بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا، بیوی کو میکے جانے پڑتا۔ یعنی کہ بعض اوقات میاں بیوی کی لڑائی میں جو ہے اگر میاں غصہ ہو رہا ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، اور بیوی ہو رہی تو میاں خاموش ہو جائے، تو اس طرح بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی بولتے رہیں گے تو بات بگڑ جائے گی اور گھر خراب ہو جائے گا۔ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست۔ دونوں صورتوں میں اوں نقصان دہ ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے اوں کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، اور جس نے فتح پر اوں کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہ کی۔ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہے اوں والے تو جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا تو بس خدا ہی مالک ہے۔ دنیا سے مٹ جائیں گے تو کم سے کم جوتیاں ضرور کھائیں گے۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں مصنف نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر معاملے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک تو کامیابی یا ناکامی، اور دونوں ہی صورتوں میں اگر ہم صرف اگنور کریں گے تو نقصان دہ ہوں گے۔ یعنی کہ ہمیں اپنی ناکامی سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کے کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں فتح ملتی ہے، ہم کامیاب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے اور مزید محنت کرنی چاہیے۔ اور دنیا میں وہی لوگ جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا خدا نخواستہ مٹ جاتے ہیں یا ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنتے ہیں جو کہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، سوال جواب کی طرف۔ سبق اوں کی جو سوال جواب ہیں، سب سے پہلے ہم لکھیں گے تعارف مصنف کا، اس کے بعد مرکزی خیال، حوالہ سبق کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سبق اوں کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، حوالہ مصنف کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ سبق اوں کے مصنف ہیں جو دانشور اور انشاء پرداز تھے، لیکن ان کی شہرت مزاح نگاری ہے۔ اس کے بعد ہم مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ شعر لکھیں گے، نہ فکر نہ کام نہ کوئی عمل، برباد کر دیا ہے مجھے دو چار اوں نے۔ اس سبق میں مصنف نے سنجیدگی کے ساتھ لفظ اوں پر طنز کیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس لفظ کی اہمیت عام زندگی میں اتنی نہیں، اٹھاتے ہیں وہی لوگ نقصان جو دیتے نہیں نتائج پر دھیان، لیکن در حقیقت یہ لفظ انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شکست، فتح، گھریلو مسائل، عام زندگی میں اگر یہ ہر بات کے نتائج پر غور کیے بغیر نظر انداز کر دیا جائے تو ہر میدان میں فتح کی امید کم رہ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ لفظ بگڑے ہوئے حالات کو سنبھال لیتا ہے، گویا فتح شکست دونوں زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ اوں کہہ کر بات کو نظر انداز کرنا ہی انسان کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ معاشرتی رویے کی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ تو آپ کا مرکزی خیال ہو گیا تھا۔ آپ اپنے اردو کے رجسٹر میں اور کاپی میں بالکل اسی طرح صفائی سے ہیڈنگ ڈال کے کام کریں گے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ مشق کی ہیڈنگ ڈالیں اور سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال ہے، طالب علموں کے اوں کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ جواب ہے، طالب علموں کے اوں کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیتے ہیں اور انہیں پڑھنے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو وہ اوں کہہ کے چل دیتے ہیں، یعنی کھلانے پلانے کے لیے باپ زندہ ہے، اگر مر بھی گیا تو جائیداد موجود ہے، یہ نہیں تو قرضہ دینے کے لیے ساہوکار ہیں، ملک سے باہر جانے کے لیے کسی نہ کسی طرح انتظام بھی ہو جائے گا، یعنی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
اب سوال نمبر 2 ہے کہ سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے، کوئی سے 3 مواقع تحریر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کہ طنز کے 3 مواقع۔ نمبر 1، اس کے ایک معنی ہے کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر مر گیا تو جائیداد موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ لکھیں گے اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو گئے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، غرض اس اوں نے صاحبزادے کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ اب آتے ہیں مزاح کے 3 مواقع۔ نمبر 1، گھر والی کی اوں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کسی بات پر بگڑی، میاں اوں کہہ کر باہر چلے گئے۔ اور نمبر 3، اگر اوں کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا، بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ اب آپ سوال نمبر 3 پہ آئیے کہ اس سبق میں ابا اور اماں کی اوں کا کیا مطلب ہے۔ جواب لکھیے گا، بچوں کے فیل ہونے پہ والدین اوں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کے جان ہلکان کرے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ اس طرح والدین خود اپنے بچوں کی تعلیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور یہاں اماں ابا کی اوں کا مطلب بچوں کی تعلیم کا خاتمہ ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ میاں بیوی کی اوں کیسے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کا جواب لکھیے گا، کبھی کبھار میاں بیوی کے جھگڑے میں دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے اوں کر دیتے ہیں، یا اوں وہ کام کرتی ہے جو بڑے بڑے صلاح کار نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا جواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ جو ہے وہ ہیڈنگ ڈالیں گے خلاصے کی، اور یہ خلاصہ جو ہے پورا اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح کریں گے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے سبق اوں میں کہتے ہیں کہ اوں کا سب سے زیادہ زور طالب علموں میں ہوتا ہے، کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، سمجھاؤ تو اوں کر دیتے ہیں، امتحان میں فیل ہوں تو اوں کر دیتے ہیں، کھلانے پلانے کو باپ زندہ ہے، مر گیا تو موج مستیاں کرنے کے لیے جائیداد ہے، یہ نہیں تو قرضہ دینے کے لیے ساہوکار ہے، ملک سے باہر جانے کا کسی نہ کسی طرح انتظام بھی ہو جائے گا، فیل ہونے پہ والدین اوں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے، کچھ کہا گیا تو رو رو کے جان ہلکان کرے گا، گھر چھوڑ جائے گا۔ اس طرح والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بیوی کی اوں خطرناک ہے، نوکروں کی خامیاں نظر انداز کر کے اوں کر دی تو شیر ہو گئے، گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بچے شرارت کریں، دیواروں پہ لکیریں کھینچیں تو اوں کر دی، جبکہ شوہر کی اوں تیز ہوتی ہے، بیوی سے ناراض ہوئے تو اوں کر کے باہر چلے گئے۔ لیکن کبھی کبھار میاں بیوی کے جھگڑے میں دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ اوں وہ کام کرتی ہے جو بڑے بڑے صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اوں نہ ہوتی تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا، بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ فتح شکست دونوں میں اوں نقصان دہ ہے، جس نے شکست پر اوں نہ کی اس نے شکست کو شکست سمجھا، اور جس نے فتح پر اوں کی انہوں نے اپنی اہمیت کی قدر نہیں کی۔ اوں کرنے والے فتح اور شکست کو برا سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، دنیا سے مٹے نہیں تو جوتیاں ضرور کھائیں گے۔ اچھا، یہ تو آپ کا خلاصہ، مرکزی خیال اور سوال جواب ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں جملوں کی تشریح کی طرف۔ جملہ نمبر 1 آپ کو بالکل اپنی کاپی میں یا رجسٹر میں بالکل اسی طرح سے ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا۔ جملہ نمبر 1، یہ اوں بہت بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے حوالہ سبق، دیا گیا جملہ سبق اوں سے لیا گیا ہے جو مجموعہ فرحت اللہ بیگ کی جلد سوم سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے حوالہ مصنف، مرزا فرحت اللہ بیگ سبق اوں کے مصنف ہیں جو دانشور اور انشا پرداز تھے، لیکن ان کی شہرت مزاح نگاری ہے۔ اس کے بعد ہم اس جملے کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اپنے مضمون اوں میں مصنف فرحت اللہ بیگ نے اہم سے اہم بات کو نظر انداز کر دینے والے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے۔ اس رویے کا اظہار اکثر ہم اوں کر کے کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اوں کا سب سے زیادہ خطرناک زور طالب علموں میں ہوتا ہے۔ کھیل کود میں وقت ضائع کیا، پڑھنے اور امتحان کا کہا تو اوں کہہ کر چل دیے۔ ان کا یہ اوں اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے۔ اس اوں کے معنی ہوتے ہیں کہ کھلانے پلانے کو باپ زندہ ہے، مر گیا تو موج مستیاں کرنے کے لیے جائیداد ہے، یہ نہیں تو قرضہ دینے کے لیے ساہوکار ہے، اور ملک سے باہر جانے کا کسی نہ کسی طرح انتظام ہو جائے گا۔ یہ تو تھی آپ کے جملے کی تشریح۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔ سوال لکھیں گے آپ کہ درج ذیل عبارت کا مفہوم سیاق و اسباق تحریر کیجیے۔ عبارت ہے، ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اوں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ پورا پیراگراف جو ہے وہ میں لکھ نہیں رہی ڈاٹ کر کے۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح، شکست کو شکست سمجھتے ہیں۔ کیونکہ یہ پیراگراف کافی بڑا ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے کر کے کر دیا۔
اب اس کا جو ہے آپ تشریح اس طرح سے کریں گے، کیونکہ اس کا حوالہ سبق اور حوالہ مصنف جو ہے جو جملے میں لکھوایا گیا ہے وہی ہوگا، تو آپ اس کو نہیں لکھیے، لیکن آپ امتحان میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے بعد تشریح ہے کہ مضمون کے اس آخری پیرے پہ مصنف لکھتے ہیں کہ فتح شکست دونوں میں اون کی بڑی نقصان دہ ہے۔ جس نے شکست پر اون کی گویا اس شکست کو شکست تسلیم نہیں کیا، اور اسی طرح جس نے فتح پر اون کہہ دیا گویا اس نے اپنی اہمیت کی قدر نہ کی۔ اور اون کرنے والے ہمیشہ کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک فتح شکست برابر ہے۔ مصنف کے نزدیک وہ جوتیاں ضرور کھائیں گے، اور وہی لوگ کامیاب کامران ہوتے ہیں جو شکست کو شکست اور فتح کو فتح سمجھتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ہو گئے حوالہ سبق، جملہ اور عبارت۔ اب ہم آتے ہیں خالی جگہ کی طرف، یعنی کہ درست جواب کی طرف۔ سوال لکھیں گے کہ درج ذیل جواب میں سے درست جواب پہ نشان لگائیے۔ پہلا ہے قرضہ دینے کو تیار ہیں، کون تیار ہیں؟ استاد، ماں باپ، ساہوکار یا دوست؟ تو ساہوکار قرضہ دینے کو تیار ہے، اس کے اوپر آپ درست جواب کا نشان لگائیں گے۔ اب آ جائیے دوسرے پہ، الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان نکلا، کون سا؟ شیشے چینی کا، مٹی شیشے کا، پلاسٹک کا، اسٹیل کا؟ تو آپ نمبر 1 پہ شیشے اور چینی کا لگائیں گے۔ پھر ہے کہ اون کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں شیر، باادب، نافرمان یا دلیر؟ تو آپ شیر کے اوپر رائٹ کا نشان لگائیں گے۔ بچوں نے دیواروں پہ لکیریں کھینچیں، چوک سے، کوئلے سے، رنگ سے یا چونے سے؟ تو کوئلے سے، آپ اس کے اوپر رائٹ لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ مندرجہ الفاظ میں سے سابقے لاحقے الگ الگ کر کے لکھیے۔ الفاظ تھے بد نصیب، بدقسمت، داغدار، لا علاج، پائیدار، شکر گزار۔ تو اسی طرح سے کالم بنا کے آپ کو سارے سابقے ادھر لکھنے ہیں اور لاحقے ادھر لکھنے ہیں۔ تو اب آپ کا یہ والا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے رجسٹر میں بہت صفائی سے یہ سارا کام اسی طریقے سے کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے نئے سبق اور نئے عنوان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔